بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو ہے پریشان ہے اور بے سکونی میں جو ہے مبتلا ہے۔ گھر میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، ایک تو ان کے درمیان جو ہے اختلاف ہوتا ہے، اولاد والدین سے خوش نہیں ہوتی، والدین اولاد سے خوش نہیں ہوتے، بیوی شوہر کے خلاف جو ہے شکایتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور شوہر جو ہے بیوی کے خلاف شکایتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہن بھائی آپس میں جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جو ہے بول چال تک نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بڑے اہم ترین رشتے ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کا جو ہے بڑا عظیم رشتہ ہے، اور اس رشتے کا مقصد یہی ہے، باہمی جو ہے محبت، اور میں لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، شادی ہوتی اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ دونوں کی زندگی میں جو ہے سکون آ جائے اور آپس میں جو ہے محبت جو ہے پروان چڑھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک جو ہے دوسرے کے خلاف شکایتیں جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ یہ باتیں جو ہے معمولی سی ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح اولاد ہے، اولاد بھی والدین کے خلاف شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، حالانکہ یہ ایسا ناممکن ہے۔ والدین ہیں جو بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ بڑے محسن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے والدین سے جو ہے ناراض ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں، ہمیں یہ چیز نہیں دی، وہ نہیں دی۔ اسی طرح اولاد جو ہے، والدین جو ہے اولاد سے جو ہے ناراض نظر آتے ہیں کہ اولاد جو ہے خدمت نہیں کرتی۔ بہن بھائی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اگر چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوں تو اس اختلاف کو جو ہے دور کیا جا سکتا ہے۔ دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، قرآن و حدیث میں جو ہے بکثرت اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، بکثرت جو ہے نصائح واعظ کی باتیں جو ہے موجود ہیں۔ اگر انسان جو ہے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو پھر باہمی جو ہے اختلافات بھی نہ ہوں، ناچاکیاں بھی نہ ہوں، نا اتفاقیاں بھی نہ ہوں، اور نا اتفاقی کی وجہ سے وہ جو بے سکونی ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود رہنے کے لیے گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو یہ بے چینی بے سکونی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں، پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمؤمن والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے مرد ہوں یا عورت آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، یعنی مسلمان تمام جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں۔ اور جیسے ایک عمارت ہے نا، تو ایک اینٹ جو ہے دوسری اینٹ مل کر کے اس عمارت کی جو ہے مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو فرمایا اسی طرح گھر میں رہنے والے افراد ہوں یا باقی مسلمان ہوں، وہ بھی ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو جو ہے توڑنے، کاٹنے اور الگ کرنے کا ذریعہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں خلا ہو جائے، یعنی کسی کے اندر کی کمی ہوتا ہے، انسان کامل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر کسی کے اندر جو ہے وہ کمی ہے تو دوسرے کو آگے بڑھ کر کے اس کمی کو، اس خلا کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کے اندر غصہ ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس سے جو ہے نرمی سے پیش آئے، وہ غصہ کر رہا ہے تو یہ غصہ نہ کرے، نرمی سے جب پیش کرے گا تو وہ غصے کی وجہ سے جو ہے خلا پیدا ہوا تھا، اس سے جب یہ نرمی سے بات کرے گا تو خلا جو ہے پورا ہو جائے گا، پھر دونوں جو ہے پورا خاندان جو ہے آپس میں جو ہے ایک جسد کی طرح بن کر کے آپس میں مل جائیں گے اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا جو ہے وہ ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، یعنی تمام کو جو ہے ایک شخص سے جو ہے، ایک جان سے، ایک چیز سے جو ہے پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے آدم و حوا، دونوں کا جو ہے ملاپ ہوا، تو آگے جتنا بھی سلسلہ ہے وہ اسی سے ہے۔ تو اصل کو دیکھنا چاہیے کہ اصل جو ہے ہماری وہ ایک ہے، جب اصل ایک ہے تو آگے جو فروع ہیں اصل کی طرف جب دیکھیں گے، جس طرح وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ہمیں بھی جو ہے وہ جڑا رہ کر کے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ٹوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اگر جو ہے اولاد جو ہے والدین کے خلاف ہے تو انہیں صحیح بات سامنے رکھنی چاہیے کہ والدین جو ہے وہ محسن ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وصل انسان بوالدہ احسانا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو انہیں راضی رکھنا ہے،
انہیں خوش رکھنا ہے۔ جب یہ سامنے ہوگا قرآن کی آیت کریمہ تو پھر اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکام کو دیکھنا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار رہتا ہے، تو پھر بنیاد جو ہے وہ یہاں سے بنتی ہے والدین کو راضی کرے۔ اسی طرح اگر اولاد بھی والدین کو نافرمان ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی جو ہے وہ تربیت جو ہے شریعت کے مطابق کرے، انہیں بتائے کہ ہم تمہارے محسن ہیں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہماری خدمت کرنے کا، لہٰذا کس وجہ سے تم ناراض ہو رہے ہو؟ تو تربیت اچھے انداز سے کریں، اچھے لوگ کی صحبت میں لے کر کے جائیں۔ اسی طرح جو ہے بیوی شوہر بیوی سے ناراض ہو تو قرآن کریم میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واشرون بالمعروف ہے، فرمایا کہ شوہر بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، بیویوں کو بھی چاہیے شوہر کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں۔ فرمایا فین کرے تم ہونا چاہیے، فرمایا اگر ایک چیز جو ہے ناپسند ہے، یعنی بیوی کی شوہر کو اگر ایک ادا ناپسند ہے، ایک عمل جو ہے ناپسند ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے بہت ساری خوبیاں جو ہے وہ رکھی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ عیبوں پر نظر دوڑانے کی بجائے جو ہے وہ خوبیوں پر جو ہے نظر دوڑائے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے عیبوں پر نظر دوڑانے کی بجائے جو ہے بہت کچھ کھلا رہا ہے، اگر وقتی طور پر کئی تنگی آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا عرصہ اس نے کھلایا ہے پلایا ہے، پھر ایک ہمارے رشتہ جڑا ہے، ایک رشتے کے لیے جو ہے کافی جو ہے محنت کرنی پڑی، بہت سارا سرمایہ خرچ ہوا، تو معمولی کی وجہ سے جو ہے اس رشتے کو جو ہے نہ توڑا جائے۔ تو فرمایا اسی طرح فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہر کا لباس ہیں، شوہر جو ہے بیویوں کا لباس ہیں۔ اگر باہمی کہیں غلطی ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی تو آپس میں بیٹھ کر کے اس اختلافات کو جو ہے وہ دور کریں۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، مزاجوں کے اندر جو ہے تنوع ہوتا ہے، لیکن صحیح انسان وہ ہے، کامل انسان وہ ہے کہ اپنے مزاج میں اگر سختی ہے، شدت ہے، غیظ و غضب ہے تو اسے کنٹرول کرے، اپنے اندر جو ہے وہ نرمی لائے، اس کے اندر نرمی آئے گی تو دوسرے کے اندر جو ہے وہ خود بخود جو ہے نرمی آ جائے گی۔ لیکن اگر اس کا غصہ بڑھتا رہے گا، دوسرے کا بھی غصہ بڑھے گا، تو یہ آگ جو ہے، غصہ جو ہے آگ ہے، تو یہ آگ جب بھڑکتی جائے گی اور کوئی بجھانے والا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ عمارت جو ہے زمین بوس ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے جو ایک خاندان رشتہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اولاد اور والد درمیان جو ہے خاندان جڑا ایک چھت کے اندر رہ رہے ہیں، وہ بھی عمارت جو ہے زمین بوس ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح باقی جتنے بھی رشتے ہیں بہن بھائیوں کے ہیں تو یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، ان رشتوں کو جو ہے مضبوط کیا جائے۔ جب یہ مضبوط ہوں گے اور جس کی جو ذمہ داری اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، اتفاق بھی رہے گا، محبت بھی رہے گی، اور آپس میں یہ جو ایک بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔